تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حقیقت محمد دفاع کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی چاہے الا کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد اجازت کیجیے تلاوت کرنے کے بعد، جیسا کہ اکثر ہمارے کرم فرماؤں کو محبین کو آج کا دن یاد ہے کہ آج سلطان العارفین صاحب دستار حضور حضرت خواجہ محمد حامد اللہ قریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کا ختم شریف ہے. جیسا کہ اکثریت حضرات کو معلوم ہے، جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ حکومت وقت کی پابندی کی وجہ سے عرس کی باقاعدہ تقریبات کو ادا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے. اس میں میں ڈی سی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 5-6 شرطیں ہیں، ان کو آپ پورا کریں، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب چیک کرنے کے لیے آئے ہیں. 5 شرطیں انہوں نے جو بتائیں، پہلی شرط یہ تھی کہ 60 سال کا آدمی، 60 سال کی عمر سے زیادہ کا آدمی اس کو محفل میں نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا آتے ہی 60 سال کے قریب ہیں، نوجوان تو بہت کم لوگ ہیں. دوسری انہوں نے کہا SOPs کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ وہ ہونا چاہیے. جو بھی بندہ آئے اس کی جیب میں نادرا کا ویکسین لگوانے کا کارڈ یا سرٹیفکیٹ وہ ضرور ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر بندہ ماسک لگا کر آئے. چوتھی شرط یہ ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر بندہ بیٹھے، 6 فٹ کے فاصلے پر. اور اس کے بعد چھٹی شرط یہ ہے کہ لنگر تقسیم نہیں ہوگا، اگر ہو تو پارسل کے ساتھ دے دیجیے. تو میں نے ڈی سی صاحب کو ہنستے ہوئے ایک مثال سنائی کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگی، تلوار سے تیکھی، بال سے باریک ہوگی، اور اس سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا. تو ایک دیہاتی آدمی بیچارہ ان پڑھ سادہ آدمی وہ سن کے مولانا صاحب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور سیدھی طرح بتا دیں کہ آپ جانے نہیں دیں گے. تو آپ اتنی شرطیں جو بتا رہے ہیں سیدھے طریقے سے بتائیں کہ عرس کرنے نہیں دیں گے.
انہوں نے کہا چونکہ آپ المخدوم صاحب نے کہلایا یہ شرطیں پوری کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں باقاعدہ پورے تزم و احتشام کے ساتھ ٹھنڈی میٹھی موسم میں چاہے کرونا ہو چاہے مرونا ہو انشاءاللہ ہم پورے جوش عقیدت کے ساتھ اس کی پوری تقریبات 3 دن کا انشاءاللہ منائیں. اور آج چونکہ ختم پاک کا دن تھا، ایصال ثواب کا دن تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے یہ دن یہ یاد رکھیے ذی الحج شریف کی 26 تاریخ کا دن ایک دن کے لیے اسی طرح محفل ہوگی ایصال ثواب کے لیے ختم پاک. اور اس میں نے اپنے اساتذہ کرام سے فتویٰ بھی لیا ہے، انہوں نے بتایا ہے ہمیں بھی الحمدللہ اتنا تو علماء کے اور حضور قبلہ عباسی کے جوتے اٹھانے کا صدقہ اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا دیا ہے کہ عرس جو ہوتا ہے یہ ایصال ثواب کا کے لیے ہوتا ہے. تو ایصال ثواب کے لیے جب بھی جس وقت بھی بندہ اہتمام کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو خاص طور پہ جس دن حضور صاحب روضہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے اس دن بھی انشاءاللہ خیرات ہوگی، ختم پاک ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی دسمبر کے مہینے میں آگے پیچھے تاریخ ہو سکتی ہے لیکن جو بھی تاریخ ہوگی وہ 24 25 26 کی عرس والی تاریخ ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے لیے دوستوں کو دعوت بھی دی جائے گی اور تمام دوست احباب پیر بھائی انشاءاللہ وہ ضرور آنے والے عرس پاک کی باقاعدہ محفل میں ضرور شرکت فرمائیں. میں نے 1-2 مفتیان کرام کو دعوت دی رات کو کہ آپ آئیں خطاب کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مسجد میں اپنے آستانوں پہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے خطاب سنتے ہیں، تو کیا آپ کے علاقے والے آپ کو سننا پسند نہیں کرتے یا ان کو کوئی تکلیف ہے آپ سے؟ میں نے کہا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ روز روز کی مرغی جو ہے نا وہ بھی اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایک دن تشریف لے آئیں تو آپ کی تقریر سے خطاب کے ہم بھی محسوس ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اتفاقاً جمعے کا دن ہے تو ہر عالم ہر مفتی نے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے. اس لیے آج کوئی مصروفیت کی وجہ سے میں نے علامہ مفتی مظہر مختار صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں. ان کا میرا جمعہ پڑھانے کا جو ہے وہ 2 جگہوں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، تو اس لیے میری معذرت قبول فرمائیں. آگے پیچھے دن ہوتا تو میں ضرور حاضر ہوں. تو بہرحال آج کے دن جو جمعے کی نماز ہے انشاءاللہ وہ 2:15 بجے اذان ادا کی جائے گی. اور محترم جناب صاحب روضہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر کمال آپ کے دربار کے خدمتگار محمد اقبال سنگھ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے نماز سے اذان سے پہلے بھی ان کی داد سنیں گے اول آخر جو ہوئے، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ختم پاک سے پہلے بھی ان سے سلام بھی سنیں گے، اسی طرح ان سے سلام بھی سنیں گے. اپنے اپنے موبائل فون بند کر دیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار، ہوشیار، اٹینشن، توجہ، یہ ساری چیز ہیں متنبہ کرانے کے لیے الفاظ ہیں. کسی کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا سرکی میں چتانے کے لیے، چتاوڑ واسطے، کسی کو اپنی طرف خاص طور پر ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار میری بات سنو، الا جان لو،
مولا اتنی سختی کے ساتھ تو توجہ ہماری اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے، حالانکہ تیرا حکم کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا روب اور دبدبے کے ساتھ کون سی بات مولا کو ہمیں ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ ساری کائنات کی انسانیت جن و انس متوجہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم جگہوں پر، کم مقامات پر الا کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان میں سے مشہور و معروف یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا خبردار ہوشیار۔ مولا حکم فرمایا ان اولیاء اللہ۔ عربی زبان میں ان جو ہے یہ حرف تاکید ہے، تاکید کا لفظ ہے، اور تاکید علماء کے نزدیک قسم کے درجے پر آتی ہے۔ تو معنی یوں ہوگا الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، بے شک میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، مولا ان کو کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم۔ پہلا ان کو اس کا تعلق کیا ہے؟ عزیزان گرامی، خوف ایک کیفیت ہے۔ خوف میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، خوف کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ جیسے اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، کام ہے۔ لیکن فرمایا صبر ایک کیفیت کا نام ہے۔ صبر کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے۔ خوف ایک کیفیت ہے، غم وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ رب فرماتا ہے میرے جو ولی ہیں، جن کو میں نے ولایت کا رتبہ عطا فرمایا، آؤ ان کا تعارف میں کرا رہا ہوں۔ میرا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر خوف سے، ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ابھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا بتا تو صحیح، غم کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ عزیزان گرامی، دنیا میں اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو اگر کوئی مال اس کے پاس آ جائے اور اس کو خبر ہو جائے کہ مجھے کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں، گھر پہ چور آ رہے ہیں، تو وہ جو تھر تھر کانپے گا خوف سے کہ میں نے بڑی مشکل سے رات دن کا محنت کا پسینہ بہا کر جو میں نے پیسہ جمع کیا، جائیداد بنائی، آئے افسوس کہ اس کو چور لوٹ گئے، اس کو ڈاکو لوٹ گئے، تو یہ غم ہے۔ یہ کیا ہے؟ غم ہے۔ مال ساری عمر جمع کیا، آخر میں مال چلا گیا، تو مال کی جانے کی حسرت ایک غم کی کیفیت چھا گئی کہ ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، یہ غم ہے۔ اور خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ سامنے موت کا دروازہ کھلا ہو اور بندہ جب موت کو ہنستے ہنستے گلے لگا لے تو اس کو موت سے بھی خوف نہ ہو، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے موت کو اس نے اپنا زیور سمجھ لیا ہے، موت کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے۔ عام آدمی مرنے سے ڈرتا ہے، لیکن جس کو آخرت کا، جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو، جس کو پتہ ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو میرے لیے عذاب ہوگا، میں نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، کیا منہ لے کر میں قبر میں جاؤں گا، تو وہ مرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہو کہ مرنے سے پہلے جس کو سرکار اپنی زیارت کروائے، جس کو پتہ ہو کہ سرکار زیارت کرا کر اپنی دستار بلا کر عطا فرمائے، جس کو پتہ ہو کہ میرے منہ میں نوالا سرکار عطا فرما رہے ہیں، جس کو پتہ ہو کہ 17 حج میں نے اس طرح کیے ہیں کہ ایک قدم یہاں رکھتا تھا تو دوسرا قدم مدینے میں پڑتا تھا، جس کو پتہ ہو کہ موت آنے سے پہلے میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی میرے ولی ہیں کہ جن کو میں نے خوف سے دور کر دیا. قیامت کا دن ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء عدو یومئذ، کہ وہ دن کیا ہوگا قیامت کا دن، جب دوست دوست کا دشمن ہوگا. دوست دوست کا مثلا باپ بیٹے کا واقف نہیں بنے گا. پتہ ہوگا یہ میرا بیٹا ہے. ماں بیٹی سے بیٹے سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی. باپ کے پاس بندہ آئے گا کہ باپ میرے ابا جان آپ دنیا میں میرے والد صاحب تھے یار، ایک نیکی کی ضرورت ہے ورنہ آپ کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے. تو باپ کہے گا کہ وہی نیکی مجھے دیتا جا کہ مجھے اپنی بخشش پر شک ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا. تو قیامت کا دن ہوگا جب ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن کی طرح ہوگا. لیکن رب کیا فرماتا ہے الا المتقین، کہ مگر وہ جو میرے ولی بن کر تقویٰ کے درجے پر فائز ہو گئے، قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے. دور سے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. حدیث پاک مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنی رحمت عام فرمائے گا اور اپنے ولیوں کو اکٹھا فرمائے گا اور کہے گا کہ میرے ولیوں، دنیا میں تم نے مجھے نہیں بلایا، تمہاری رات، تمہاری صبح، تمہاری شام میرے ذکر میں گزرتی، تم نے مجھے راضی کر دیا. اب بولو تم چاہتے کیا ہو؟ سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے. تو اللہ کے ولی کیا کریں گے؟ عرض کریں گے کہ مولا ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ وہ جو دوزخیوں کی صف لگی ہے، وہ جو قطار دوزخ میں جانے والوں کی لگی ہے، مولا ان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے مجھے محبت سے دنیا میں میرے لیے نماز کے، پانی کے، وضو کا اہتمام کیا تھا. مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں. رب کریم حکم دے گا. اب دیکھیے، اب حکم تو ہوگا کہ ولی کی جنت کہاں، گناہگار جو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مقام کہاں. اب جنت میں جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک لمحے کے لیے رب کی طرح متوجہ ہوں گے، عرض کریں گے مولا جنت میں تو لے جاؤں. توجہ، مولا تیرے اس بندے کو میں جنت میں تو لے جاؤں مگر اس کا درجہ کہاں ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جب تیرے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو جہاں تو رہتا ہے وہی جنت اس کے لیے. جس طرح رحمت تجھ پر ہے اسی طرح تجھ سے محبت کرنے والے پر بھی رحمت ہے. اچھا پھر کسی کو یہ شک ہو کہ شاید یہ بات ہمارے گلے سے اٹک رہی ہے، ہضم نہیں ہو رہی، ثبوت کوئی ایسا مشہور و معروف ہونا چاہیے. میرے دوست، دو باتیں میں آپ کو عرض کرتے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. پہلا ثبوت مسلم شریف کے حدیث پاک. توجہ ہے کہ صحیح مسلم شریف. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، غلاموں کو ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ میں تمہیں اللہ کے کرم کی بات سناؤں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ سنائیں، آپ سے جو موتی ہم حاصل کرتے ہیں وہی تو ہمارا ساری دنیا کا، ساری ہماری زندگی کا ہمارا رخت سفر ہے. قیامت میں بھی ہمارا زاد سفر ہے، ہمارا قبر میں بھی وہی ضامن ہے. یا رسول اللہ فرمائیے. اچھا پہلی بات ہے کہ میرے آقا جب خطاب فرماتے ہیں صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کر جب میرے آقا کے چہرے کو تکتے ہوں گے. میرے آقا کی سنت طیبہ یہ ہے کہ میرے آقا صحابہ کے ایک ایک چہرے کو اپنی نظر سے تکتے ہیں. اور صحابہ کے ادب کا مقام دیکھیں.
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب آقا سامنے ہمیں دیکھتے تھے تو آقا کی نظر میں چہرے میں وہ تابانی ہوتی کہ ہم نظر سے نظر نہ ملا سکتے تھے. آقا کے سامنے ہماری نظر جھک جاتی تھی. جب سرکار کا چہرہ ادھر ہوتا تو پھر ہم چہرہ تکتے رہتے. سبحان اللہ. یہ دیکھنے کا انداز تھا. تو کسی شاعر نے اس منظر کو جو کیا، میں ایک شعر اسی اپنے لطف کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے خطاب کا منظر کیسا ہوتا. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے روزے کی گلی ہوگی. اور دوسرا غور سے سنیے. بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. یہ منظر ہے میرے آقا کی محفل کا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا صحابہ آؤ میں رب کی رحمت کی بات سنا. صحابہ نے عرض کی جی سوڑیا حکم. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے. 99 قتل کیے تھے. صحیح مسلم شریف دنیا کا کوئی بھی مفتی لے آئے وہ اس حدیث کی صحت سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا. کبھی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کون امتی ہے؟ بنی اسرائیل کا. اور کتنے قتل کر چکا ہے؟ 99. ایک کم 100 قتل ہو گئے ہیں. اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی سے توبہ کا راستہ پوچھنا چاہیے. تو وہ اپنے گیا کڑکدار ملا کے پاس جو ہر گناہ کے بعد جہنم واجب قرار دیتے. وہ ایسے ملا کے پاس گیا. اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کوئی میرے لیے بچنے کا راستہ ہے؟ تو اس خشک طبیعت کے مولوی نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عجیب آدمی ہے. ایک قتل کی سزا یہ ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ومن قتل فکأنما قتل الناس جميعا. ایک قتل کا ایسا ہے کہ ساری کائنات کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو پکا جہنمی ہے. اس کو مزید غصہ آیا تو اس نے اسی مولوی صاحب کی گردن تن سے جدا کر. اب اس نے کہا 100 پورے ہو گئے. دل میں حسرت تھی اور ایسے مولویوں کا حشر ایسا ہونا چاہیے. دل میں حسرت تھی کیونکہ صوفی نہیں تھا. دل میں محبت نہیں تھی. دل عشق الہی کی شمع سے بجھا ہوا تھا. دل میں حسرت تھی کہ کوئی راستہ بتائے. اب یہ بات کسی مولوی مفتی کی نہیں، میرے آقا خود سنا رہے ہیں. صحیح مسلم بخاری شریف کے حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہوئے تو درویش کے پاس گیا. درویش سے کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو کہ کوئی اتنا گناہگار ہو کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو کیا گناہگار ہے؟ ارے زمین کو گناہوں سے بھر دے، آسمان کی وسعتوں کو گناہوں سے بھر دے، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ لیا. رب کہتا ہے کہ میری رحمت کو آواز دے، میں اپنی رحمت کو تیرے پاس بھیج دوں.
اس نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا قتل ضرور کیے ہیں لیکن آپ تو اسی کی بارگاہ میں رہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس نے پوچھا کیا کروں؟ اس درویش نے کہا کہ وہ بستی ہے، وہ بستی ہے، اس بستی میں چلا جا۔ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھے۔ بنی اسرائیل کے ولی کی بات کر رہا ہوں، اب غور کیجیے گا۔ اس نے قدم اٹھائے، 2-4 قدم چلا، ملک الموت نے آ کے روح قبض کر دیا، مر گیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے تو ایسے آ گئے نا جیسے ان کا مال ہو، تو انہوں نے فوراً پکڑا، انہوں نے کہا ہم تو سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گے، 100 قتل کا حساب ہے۔ تو جنت کے فرشتوں نے آ کے روکا، بھائی ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ یار، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اب فرشتوں کا آپس میں مکالمہ سنو۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے نہیں دیکھا کہ 100 قتل کر کے آ رہا ہے؟ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہاری نظر ان کے قتل کرنے پر ہے۔ ارے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نظر اللہ کے ولیوں پر ہے، اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا ہے، یہ ادھر قدم اٹھا کے جا رہا ہے، تو ہم اس کو جنت میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں فرشتوں کے گروہ کا آپس میں مکالمہ بات چیت بڑھتی گئی۔ وہ کہنے لگے ہمارا حق ہے، جنت والے کہنے لگے ہمارا حق ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ جج بنا کے بھیجا۔ رب کی قدرت کے قربان جائے، رب کی رحمت کے قربان جائے۔ رب نے مختصر عرض کروں، بات بہت لمبی ہے، چاہے تو سارا دن اسی ایک بات کو سناتا رہوں، ہر پہلو سے موضوع ختم نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ رب نے فرشتہ بھیجا جج بنا کر کہ جاؤ منہ سے بند کر ان کو فیصلہ سنا دو۔ دونوں فرشتوں کے درمیان وہ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا یارو ٹھہرو، رب نے مجھے بھیجا ہے، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولیے، آپ منصف ہیں، آپ ثالث بن کے آئے، فیصلہ کیجیے۔ تو تیسرے فرشتے نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو ناپ لو، کچھ گنو، کچھ گنو، زمین کو کچھ گنو، زمین کو ناپ لو۔ اگر یہ میرے ولیوں کے قریب ہو گیا تو یہ جنت کا حقدار ہے، اور اگر میرے ولیوں سے دور ہے تو پھر جہنم کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، نہ اس نے ابھی توبہ کی تھی، نہ اس نے دعا منگوائی تھی، صرف دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے ولیوں کے در پہ جا کر وہاں پہنچا نہیں تھا، لیکن دل میں ارادہ تھا۔ تو اس بندے کی روح کا قبض ہو گئی، تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، جہنم کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ابھی بہت دور ہے وہ بستی، ابھی یہ چلا ہی تھا۔ اب جب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا تو رب نے حکم دیا، اے زمین، اے زمین، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ادھر سے بڑھتی جا اور میرے ولیوں کے در سے گھٹتی جا، اس کو میرے ولیوں کے در کے قریب کر دے۔ جب زمین ناپی گئی، جب زمین ناپی گئی، ولیوں کے قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ حدیث یہیں تک ہے، حدیث پاک۔ اب شرح بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس نبی کے وہ امتی تھے، وہ نبی میرے آقا کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ جس نبی کے امتی بنی اسرائیل کے ولی، ان کا مقام یہ ہے کہ کوئی گناہگار ان کے در پہ ایک طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ارے میرے آقا محمد عربی لجپال کریم کے دار و ولیوں کا مقام کیا
کہ جہاں انبیاء بھی آتے ہیں میرے آقا کے در سے خیرات لے کے جاتے ہیں۔ تو جس طرح میرے محبوب کا شان بلند ہے، اسی طرح سارے نبیوں کے ولیوں سے میرے آقا کے اولیاء کا شان بلند ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرف جاتے ہوئے گناہگار کو رب بخش دیتا ہے تو اپنے محبوب کے امت کے ولیوں کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کیوں نہیں بخشے؟ ہمیں بھی بخشے، ہمیں بھی بخشے۔ یہ اور بات ہے کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ضرور ہمیں اس نے جانا ہے جہنم میں، تو جنت تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے بھائی جان، ہماری تو نہیں ہے، نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے۔ اب یہ ہم فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس کو نہیں جانے دیں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو ہم تو اللہ کے ولیوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کو جب ملے گی آؤ ہمارے ہاں بھی بہشت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ گزرتے جاؤ۔ کیا خبر یہاں پر نگرانی ہو رہی ہو کہ مولا یہ جنت سمجھ کے آ رہا ہے، جنت سمجھ کے آ رہا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب فتویٰ سنیں، فتویٰ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بہشت کی دری یہ جنت کی دری۔ آؤ میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حدیث پاک رب فرماتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اپنے میت مرنے والے اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، مولا یہ جو ہمارا عزیز تیری طرف آ رہا ہے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ گناہگار کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولی کا مزار جنت کے باغوں میں سے باغ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں پر ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، تو رب جہاں پر اپنی رحمت نازل کرے جن کے مزار کو میرے آقا فرماتے کہ قبر دو چیزوں میں سے ہے، یا تو حفرۃ من النار یا روضۃ من ریاض الجنہ۔ یا قبر کے دو درجے، یا تو قبر جہنم کا گڑھا ہے یا قبر بہشت کا باغ ہے۔ عام مومن گناہگار کی قبر جنت کا باغ ہو سکتی ہے تو جس کی قبر میں سرکار کی دستار موجود ہو۔ آقا کریم کے دستار کا مقام بتاؤں میں کیا ہے؟ بس یہ بات سن کے میں اپنی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ نعت شریف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں جاتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے فخلع نعلیک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے نعلین اتار دیجیے، اپنے نعلین اتار دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول اور اولو العزم رسول اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والے رسول۔ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنے نعلین اتار دیجئے۔ مولا میں تیرا کلیم ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، اپنے نعلین اپنے جوتے کیوں اتار؟ سوال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں اس وقت آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ اس وادی کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس کو تقدس عطا کیا، اس کو عظمت عطا کی، اس کو پاکیزگی عطا کی، اور اس کے تقدس کا یہ مقام کہ موسیٰ علیہ السلام میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کے آنے میں، اس کے داخل ہونے میں اپنے نعلین اتار دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا نہ یہاں تیرا کعبہ، نہ یہاں بیت اللہ، نہ مسجد اقصی، نہ جنت، نہ تیرا معبد، نہ تیرا عبادت خانہ، نہ تیرا کوئی ہماری کوئی مسجد، کوئی ہمارا کوئی معبد کوئی ہوتا تو اور بات ہوتی۔ سنگلا خشک پہاڑ ہے،
کالے پتھر ہیں. رب فرماتا ہے کالے صحیح ہیں لیکن مجھے پیارے لگتے ہیں تو ان کی عظمت میں، ان کا ادب میں کراتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ذرا وہ وقت یاد کیا جب معراج کی رات میرے آقا عرش اعلیٰ پہ پہنچے. پہلا عرش نہیں، دوسرا عرش نہیں، تیسرا نہیں، عرش اعلیٰ. اس عرش پر جس کے بارے میں رب نے حکم فرمایا ان اللہ استویٰ علی العرش، کہ رب نے اس عرش پر اپنا استواء فرمایا. اس عرش پر جو لا مقام پہ ہے رب نے اس پر اپنا مسکن فرمایا. حالانکہ رب اس چیز سے پاک ہے. یہ عظمت کے طور پر رب اشاروں میں بتا رہا ہے ہماری ناقص عقل میں بات بچھانے کے لیے. ان اللہ استویٰ علی العرش، وہ مقام جس کے رب کی ذات ہے، وہ عرش اعلیٰ ہے. جب اس عرش اعلیٰ پہ محبوب پہنچے، خدا کی قسم میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ محبوب اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکم ہوا تھا کہ وادی طوا میں اپنے نالین اتار دیں، اور میں کعبے سے اوپر کعبہ نیچے، مسجد اقصیٰ سے اوپر مسجد اقصیٰ نیچے، جنت بھی نیچے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نیچے، اور ساری کائنات ملائکہ کا سردار اور سدرۃ المنتہا کا مکین وہ نیچے، میرے آقا اوپر. اب عرش اعلیٰ ہے، ساری کائنات نیچے، اوپر اللہ کی ذات، درمیان میں میرے محبوب کی ذات. میرے محبوب دل میں خیال کرتے ہیں کہ اب میں عرش اعلیٰ پر پہنچا ہوں تو اپنے نالین اتار. اپنے نالین، جب یہ خیال آنا تھا اٹھائیے. حضرت شیخ عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتاب الصلاۃ والبشر میں، اور شہنشاہ تحقیق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوت میں دیکھیے کہ یہ خیال آنا تھا کہ حضور عیسی سے آواز آئی کہ یا محمد، میرے مصطفیٰ ٹھہر جا، میرے مصطفیٰ رک جا. اللہ کیا فرمایا کیف یا محمد رک جا، ان ربک یصلی علیک، تو کچھ نہ کر، تیرا رب آگے بڑھ کر تجھے استقبال کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب درود پڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں صلاۃ کا معنی صرف درود نہیں، صلاۃ کا معنی صرف رحمت نہیں، صلاۃ کا معنی قریب آنا بھی ہے. ارے صلاۃ کا معنی عربی میں استقبال کرنا بھی ہے. رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ زمین سے چلا، لا مکان تک پہنچا، تو آیا، اب میرا مہمان ہے تو میں تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں. اور نالین مت اتار. کیوں؟ کہ یہ عرش اعلیٰ جب سے بنا ہے، میرا وعدہ ہے، یہ کہتا رہتا ہے کہ مولا وہ وقت کب آئے گا جب تیرے محبوب کے نالین ہوں گے اور میں بوسہ دیتا رہوں گا. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کو بوسے دیے عرش نے، جن کے تلووں کو بوسے یہ عرش نے، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سال. اب سنیے، یہ تو میرے آقا کے نالین کا مقام ہے، یہ تو میرے آقا کے نالین کا مقام ہے. تو پتہ نہیں میرے آقا کے دستار کا مقام کیا ہوگا. ہم لوگ بڑے ناسمجھ ہیں. اللہ کی قسم میرے حضور قبلہ والد گرامی ولی بن ولی قطب وقت حضرت قبلہ پیر محمد اشرف سنگھ رحمت اللہ تعالی علیہ، یقین کریں کہ وہ کیا گئے،
کہ یوں لگتا ہے کہ ہم سب کو، صرف میں یتیم نہیں ہوا، سب یتیم ہو گئے. کوئی ہمیں ان جیسا کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مرشد دکھا تو دے. ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی محبت، ان کا اخلاص، ان کا خلوص، ان کی سخاوت، ان کی عاجزی، ان کا انکسار، یہ کہاں سے لائے گی کائنات؟ کون دکھائے گا ہمیں؟ اور ایسے ہیرے، ایسی ہستیاں بار بار پیدا نہیں ہوتی. رب اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک رب نہ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حاجی عبدالحمید خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور قبلہ بابا سنگھ کے یہ میزبان ہوتے تھے مدینہ طیبہ میں. مدینہ طیبہ میں جب میرے حضور قبلہ والد گرامی ایک کہاں بیٹھتے تھے تو 16 سال سے ان کے ساتھ بیٹھنے والے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں. ایک بابا بیٹھا تھا فیصل آباد سے، لندن کے تھے، لیکن ہر سال میرے والد گرامی کے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھتے تھے اسی جگہ پر. ایک دن میں حضور قبلہ بابا سنگھ کے ابا سنگھ کے پاؤں دبا رہا تھا، تو پھر حضور قبلہ ابا سنگھ جب نوافل کے لیے مصروف ہو گئے تو اس نے مجھے بلایا. مجھے کہتا ہے اپنی زبان میں پنجابی میں کہتا ہے، بیٹا یہ بابا تیرا کی لگتا ہے؟ میں کیا بابا جی یہ میرے ابا جی نے. آخر پتر میں 16 سال ہو گئے ہیں، میں لندن چوں آنا، جگہ میری فیصل آباد، میں اس بندے دی خاطر آنا کہ اعتکاف بیٹھا کہ اسی تے آنے آتے سانو گوڑا وچ پیر، اسی کہنے آ کہ نہ بس ہون نماز فرض پڑھ لئیے تو ہن بس سو جائیے. جدوں نماز پڑھی دیے، نفل پڑھی دیے، تراویح پڑھی دیے تے اسی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پھر بچے لوگ آ جاندے نے، اگانوں گھٹ نپ کر دینے تے اسی پھر سو جانے ہیں. تیرا بابا کمال نماز ہے، نہ دن نو آرام کردا ہے نہ رات نو آرام. کہ میں تینوں مبارک دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں ایجا والد عطا کیا. میں تینوں روز ویکھدا جڑے وہ الفاظ نے بابا جی دے، نہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں نہ میں اپنی، میں بھی تینوں روز ویکھدا تو اس طرح خدمت کردا ہے، آندا ہے تے تیرے نال جڑا انہاں دا پیار میں ویکھدا تے بابا تیرا ہی خوش نصیب ہے کہ تیرے جیسا پتر ملے. عزیزان گرامی، مسجد میں بیٹھ کر ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم رات دن شب و روز، نہ رات کو قیام چھوٹا نہ دن کو روزہ چھوٹا، آخری وقت بھی ہے تو اللہ کی قسم لب پر اللہ اللہ کی صدا بلند ہے. دنیا کا ہوش ہو نہ ہو، رب یہاں سے بول رہا تھا، جس کی زبان پر بول رہا تھا وہ میرے حضور قبلہ سے کی زبان تھا. تو یہ تو ہیرے ہیں. ہمارے پیر بھائی حضرات جو یہاں کے ہیں یا وہاں کے ہیں، دور کے ہیں یا نزدیک کے ہیں، آپ لوگ بڑے خوش بخت ہیں کہ آپ کا ہاتھ مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہے. آج کل بڑے بھوبے پھرتے رہتے ہیں. اچھا بس سارے پاسے جا عورتیں جب کبھی تو جیڑا چندرا انہیں کو آگ سے جب تو مردی پہی دے تیرے کھارے چھ تیری دیرانی واتی جادو کی دیکھڑی جو بھی کی دیکھڑی اللہ معافی دے رہے، وہ آگ سے ہی ہو سکتا ہے باتیں ساری پورے. اللہ کا نام مانو، اللہ کا خوف کرو، نہ لوگوں سے جھوٹ بولو، نہ لوگوں کو تعویذ کے نام پر لوٹو، نہ اپنے روزی دھندے دین کو بیچ کر کرو. نہ یہ میرے آقا کا دین ہے، نہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے. ہاں اگر دینا ہے تو اللہ رسول کا نام لے کر قرآن کی آیت پڑھ کر دے دیں. رب جانے اس کے بندے جانے، آپ کون سے ٹھیکیدار ہیں. آئیے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں.
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر کریا ازاری فرماتے تھے اور جنت البقیع میں جاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، مولا سنیے، امام زین العابدین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مولا تیرا حکم ہے کہ مجھ سے دعا کرو تو میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، مولا ورنہ زین العابدین کی اوقات کیا ہے کہ تجھے کہے کہ مولا یہ کر دے، وہ کر دے، یہ نہ کر، وہ نہ کر، مولا تو آقا میں تیرا غلام، تو جو چاہے کر۔ زین العابدین کون ہے جو تیری رضا پہ اعتراض کرے؟ تو مالک ہے، میں تیری رضا پہ قربان۔ جن کا مقام ہوتا ہے وہ یوں سوچتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شریف کی اجازت ضرور ملے گی، اور انشاءاللہ درود شریف کا پروگرام جس طرح ہوتا ہے اسی طرح انشاءاللہ وہ ہوتا جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے درود شریف کے لیے پابندی کیوں نہیں لگا سکتے کہ سارے ملک میں محرم شریف کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ محرم شریف کے پروگرام روک کر درود شریف کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے درود شریف کا پروگرام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین۔ اور سے نام پڑھو۔